بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے وظائف آفیشل کے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ خاص طور پر ان دوستوں کے لیے دعا جو ہمارے وظائف کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے، اور ان میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ان کے جو مسائل ہیں اللہ ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، بعض مرتبہ انسان کو بے حد عشق ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں، جس سے عشق ہو جائے تو اس کی ہر ایک ادا اچھی لگتی ہے، ہر وقت اس کی تعریف کرنے اور سننے کا دل چاہتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناؤں گا کہ انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ایک نعت لکھی اور اس ارادے سے لکھی کہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر پڑھوں گا، تو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ کون سے الفاظ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کو آنے سے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نعت لکھی، اس کے بعد ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا، تو امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ امیر مکہ نے ممانعت کر دی۔ مولانا جامی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے دل پر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا جامی کو میرے روزے پر نہ آنے دینا۔ جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے روکتے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں جن کو وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھے تو قبر انور سے نکل کر مصافحہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ امیر مکہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔